بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی لائیو ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، باب الصلاح ڈرامہ سیریز میں قسط نمبر 17 سے ایک زبردست کم بیک کیا ہے، اور ترکی میں ابھی اس وقت جتنے تاریخی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں ان کی ریٹنگ میں بھی ایک بار دوبارہ شامل ہو گیا۔ اس کی قسط نمبر 17 اس قدر سنسنی سے بھرپور تھی کہ ناظرین کو 2.5 گھنٹے تک پلک جھپکنے کی بھی شاید فرصت نہ ملی ہو، اور قسط نمبر 17 کے بعد سے باب الصلاح ترکی کے ٹاپ ترین ڈراموں میں شامل ہو گیا ہے، اور ترکی ڈراموں کی ای سی بی کیٹیگری میں بھی 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ ای سی بی کیٹیگری 1 میں یہ ڈرامہ 10ویں نمبر پر ہے۔ جبکہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی میں خضر اور مریم کا پیار مقبولیت میں 3رے نمبر پر، جبکہ عروج اور ایزابیل کا پیار 5ویں نمبر پر ہے۔ خضر اور مریم کا پیار #ازمیر کے نام سے، جبکہ عروج اور ایزابیل کا پیار #اوربیل کے نام سے اب لوگ سوشل میڈیا پر سرچ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انجن الطان اپنی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم بابا منت کمانی کی کامیابی پر بہت خوش ہیں، اور انجن الطان کے فینس کے لیے میرے پاس اس ویڈیو میں کئی خوشخبریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کی یہ فلم بابا منت کمانی نیٹ فلیکس پر پوری دنیا میں دیکھی جانے والی ٹاپ موویز میں شامل ہو گئی ہے، جبکہ 27 ممالک میں یہ فلم پہلے نمبر پر ہے، اور ڈاٹ فلیکس کے پلیٹ فارم پر یہ تیسری سب سے زیادہ کامیاب فلموں میں ہے۔ جبکہ نیٹ فلیکس پر نان انگلش فلموں کی گلوبل لسٹ میں یہ فلم پہلے نمبر پر آ چکی ہے، اس لیے ہمیں انجن الطان کی مسکراتی اور کھلکھلاتی تصویر سوشل میڈیا پر آئے روز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام ہم بات کریں گے اگلی قسط میں آنے والی مریم کے کردار کے بارے میں، جس میں بہت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، اور ویڈیو کے دوران ہی آپ لوگوں کو تاریخی حقائق سے بھی آگاہ کیا جائے گا جو کہ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جبکہ شہباز کی بہن شاہ صنم کا کردار بھی اس سیریز میں اپیئر ہو چکا ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آنے والی قسط کے ٹریلر میں مریم کے کردار میں اہم تبدیلی اس کی پیٹرو سے ملاقات کے بعد ہی دیکھنا شروع ہو گئے تھے، اور مریم کے عجیب و غریب رویے کو خضر نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ لوگ اگر سچ پوچھے تو مریم کے کردار میں مداحوں کو بہت غصہ دلایا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کس طرح عنوان اور لیلیو خضر کو بتاتے ہیں کہ مریم نے انہیں آزاد کروایا تھا، تو خضر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مریم جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے، اور مزید یہ کہ خضر کو شرم دلاتی ہے کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، مریم کا کردار اس ڈرامے میں شامل ہوا تھا تو تب ہمیں اس کردار سے 2 امیدیں ہوئی تھی۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ایسا کردار ہوگا جس سے مسلمانوں کی جدوجہد کو فائدہ ہوگا جو وہ عیسائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ خضر کی زندگی میں آنے والی ایسی عورت تھی جو ذہین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھی، لیکن دو ہی ایک ساتھ میں مایوسی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ بھی ایک عام سی لڑکی معلوم ہونے لگی جو بس لڑائی اچھا کر لیتی ہے۔ دوسری مایوسی مداحوں کو تب ہوئی جب اس نے خضر کے بھروسے کو توڑا، اور پھر خضر پر الزام لگائے کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس وقت سراسر غلط تھی، اور اس نے خضر پر اعتماد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں ہی بتا دے۔ اور مریم کو نہ تو کتاب کے بارے میں معلومات خضر کے علم سے زیادہ تھی، اور نہ ہی اس کے کردار میں کوئی بڑا چرم دکھا جا رہا تھا، سوائے اس کے کہ وہ خضر اور پیٹرو کے درمیان کشمکش کی حالت میں ہے، اور حق اور باطل کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اب یہاں جو لوگ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور میں مریم کے کردار سے متعلق کچھ مختصر سی تاریخ بتانا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کے سامنے جو میں ٹریلر یا قسط کا اوور ویو وغیرہ پیش کیا کروں گی تو اسی میں آپ لوگوں کو مختصر سی تاریخ بتا دیا کروں گی۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ماریا اصل میں خیر الدین بربوسا کی دوسری بیوی کا نام تھا، جو ایک شہزادی تھی جس نے خیر الدین پاشا سے اس لیے شادی کی تھی تاکہ اسپین کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ ہو جائے، یعنی کہ یہ ایک سیاسی شادی تھی جس سے پسندیدگی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا۔ جبکہ اس کا بھائی پیٹرو بھی ایک سیاسی کردار۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ساتھ میں پیٹرو دعویٰ کرتا ہے اگر اس کی بہن اسے واپس مل گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے گا، لیکن جب کہ مریم واپس گئی ہے تو اس نے اسے بھی بھائیوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے بہن کو آگے کیا ہے۔ پہلے اس نے انتونیو کو آزاد کروانے کی کوشش کی، اور اسے خضر کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ٹریلر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بدقسمتی سے اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات سمجھنے کی کوشش کریں مریم خضر پر کیسے خنجر کا وار کر سکتی ہے، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو مریم پر جادو کیا جائے یا پھر اسے ہپنوٹائز کر کے اسے اس حالت میں لایا جائے کہ وہ خضر کو اپنا دشمن سمجھ لے اور اس پر خنجر کا وار کر بیٹھے۔ ادھر خضر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیمنوس قلعے میں سفیر کے طور پر جائے گا، تو وہاں اس کے 2 مقاصد ہوں گے، ایک تو یہی کہ قلعے کی تیاریوں کا جائزہ لے، دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ مریم کے بارے میں اپنے شک کو دور کرنے کے لیے وہ وہاں جائے گا۔
यहाँ तक تو ٹھیک ہے، لیکن خضر ضرور اپنی پلاننگ میں کوئی حفاظتی تدابیر پہلے سوچ کر گیا ہوگا اور بیک پلاننگ بھی بنائی ہوگی، کیونکہ پیٹرو خضر کی آمد سے باخبر ہے، تو اس نے اس سے جان بوجھ کر پلان بنایا رکھا ہے، اور جان بوجھ کر اس نے خضر کو قلعے میں مریم کو دکھایا۔ لیکن یہاں ناظرین اکرام، ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ درویش جس نے مریم کو پالا تو وہ مریم کی بدلتی حالت سے کیسے بے خبر ہے؟ وہ انتونین اولیو کا الزام اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ درویش کے علم میں کیوں نہیں لایا گیا، اور نہ ہی یہ واقعہ کہ وہ پیٹروس سے ملنے چھپکے کیوں گئی جب نیکو نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ لیکن شاید یہ کمی رائٹر کی طرف سے کہانی کو آگے چلانے کے لیے ہے، اور یہ ان خامیوں میں سے ہے جو اس ڈرامے میں ہے۔ اس کے علاوہ رائٹر ڈرامے میں ایک بڑی غلطی کر رہا ہے، اور ناظرین اکرام وہ غلطی ہے پگڑی۔ جی ہاں، خیر الدین پاشا نے تمام زندگی پگڑی باندھی، جو کہ ہم ان کے مجسموں اور پینٹنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باب الاسرار کے ڈرامے میں آغاز میں پگڑی تو تھی، مگر اس ڈرامے کا رائٹر بدلتے ہی پگڑی غائب ہو گئی۔ آپ لوگوں کے سامنے جو سکرین پر تصویر ہے، یہ خیر الدین پاشا کی یاد میں بنائی گئی ایک یادگار ہے جو ہائی لینڈ میں ہے۔ ہائی لینڈ کو 1671 میں خیر الدین پاشا نے اسپین کے محاصرے سے چھڑایا تھا، اور اس طرح کہ جب اسپین کے بحری جہازوں نے ہائی لینڈ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور انہیں خیر الدین پاشا کی خبر ملی تو وہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تو ہائی لینڈ کی طرف سے بنائی گئی یادگار میں خیر الدین پاشا کے سر پر پگڑی ہے، اور وہ درمیان میں ہے۔ دائیں طرف ایک دیوتا ہے جس کا نام مرکری ہے، جو کہ مسافروں اور تاجروں کا دیوتا ہے۔ بائیں طرف ایک دیوتا ہے جس کا نام نک جون ہے، اور یہ سمندر کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، جبکہ خیر الدین پاشا ان کے درمیان میں موجودگی اظہار کرتی ہے کہ خیر الدین پاشا کا سمندر اور ان کی تجارت اور سفیر پر مکمل کنٹرول تھا۔ سبحان اللہ! یعنی غیر مسلم بھی خیر الدین پاشا کی قابلیتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر بات کریں شام صنم کے کردار کی، تو اس کردار نے اپنی آمد کے ساتھ ہی خود کو پازیٹیو دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو شام صنم کے والد کے الفاظ یاد ہوں گے، جس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو کہ دولت اور طاقت سے محبت کرتی ہے۔ ڈرامے میں اس کی انٹری بہادر لڑکے کے طور پر ہوئی جو مسلمانوں کی مدد کو تیار رہتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے شاہ صنم کا موجودہ رویہ دراصل ایک گیم ہے تاکہ عروج اور اس کی فیملی کا اعتماد جیتا جا سکے۔ اور اگلی قسط میں شاہ صنم کا کردار کھل کر سامنے آئے گا، جو کہ شہباز کے مطابق اس کے کاروبار میں پہلے کی طرح ہار بتاتی رہتی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں شہباز کس قسم کا کاروبار کرتا ہے۔ اور ایک اور سوال پیدا ہوگا، دونوں بھائیوں میں کی لڑائی میں یہ کس کا ساتھ دے گی؟ تو ناظرین اکرام، باب الاسرار کے بارے میں میری ویڈیو عروج اور خضر کے مداحوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور میرا چینل وزٹ کرنے کا آپ سب کا بہت شکریہ۔